الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے میں نے 9ویں سپارے کی سورۃ الاعراف کی آیت تلاوت کی ہے. ارشاد باری تعالی فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، کہ وہ لوگ جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور آپ کی حمایت کی، وَنَصَرُوا، اور آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور، وہ روشنی جو آپ کے ساتھ اتاری گئی ہے، یعنی قرآن پاک، وحی جو ہے، وحی کی روشنی، قرآن پاک کا نور جو آپ کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اس کی اتباع کی، تو یہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے چند فرائض جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں. ایک تو یہ کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا، اور دوسرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا. اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے آپ کی عزت پر یا خود آپ پر، تو آپ کا بچاؤ کرنا اور آپ کی مدد کرنا. یعنی آپ کی مدد کرنے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس کی اشاعت کی جائے، اس کو پھیلایا جائے. اور چوتھا فریضہ بتایا کہ اتباع نور، قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا. تو جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 باتیں جو ہیں بیان فرمائی ہیں. ایک تو ایمان، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہے. دوسرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، آپ پر کوئی حملہ کرے تو آپ کو اس سے بچانا، آپ کی حفاظت کرنا. اور نمبر 3 پر آپ کی مدد کرنا، یعنی آپ کے لائے ہوئے دین کی اشاعت وغیرہ کرنا، یہ بھی مدد میں داخل ہوگا. اور نمبر 4 پر قرآن پاک کی اتباع کرنا. ان 4 باتوں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کامیابی کا، کہ جو لوگ ان صفات کے ساتھ متصف ہوں گے، یہ صفات اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائیں گے. اس کے اندر جو ہے 2 باتیں جو ہے وہ خصوصی طور پر اہمیت کی حامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا، وعزروہ. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، نصروہ. تو یہ دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور مجھے اس وقت انہی دو کے متعلق جو ہے وہ عرض کرنا ہے.
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا، آپ کی حفاظت کرنا اور آپ کی مدد کرنا، نصرت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اور باعتبار غیرت کے بھی مسلمان کو یہ چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی ہلکے سے ہلکا حملہ بھی جو ہے وہ برداشت نہ کرے۔ مسلمان جو ہے اور باقی گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو اور بڑے بڑے گناہ اس سے صادر ہوتے ہوں، لیکن مسلمان کی غیرت جو ہے وہ یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی بھی شخص جو ہے حملہ کرنے کی جسارت کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی آدمی گستاخی کرے، اس کو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ کسی مسلمان کی غیرت جو ہے اتنا جو ہے وہ غیرت ختم نہیں ہو گئی مسلمانوں کے اندر سے، دینی جذبہ اتنا بھی ٹھنڈا نہیں پڑ گیا کہ مسلمان ان چیزوں کو ٹھنڈے دلوں جو ہے وہ برداشت کر لے۔ مسلمان جس درجے کا مرضی ہوگا، اس کے اعمال جس قسم کے مرضی ہوں گے، لیکن وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر، جب آپ خود اس دنیا کے اندر جو ہے تشریف فرما تھے، اس وقت بھی کچھ لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر رقیق حملے کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے ساتھ کس طریقے سے نمٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ فرمایا، یہ سیرت طیبہ کی ہم کوئی بھی کتاب پڑھیں تو ہم پر یہ مسئلہ جو ہے واضح ہو جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو معاف کر دیا تھا، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم دیا تھا کہ جو میری شان میں گستاخی کرتا ہے یہ جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس شخص کو جو گستاخ ہے اس کو اس کے عبرتناک انجام تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو سیرت طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں سینکڑوں واقعات ایسے نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے لوگوں نے گستاخی کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو ترغیب دی کہ کون شخص ہے جو اس گستاخ سے مجھے راحت دے، یہ جو مجھے تکلیفیں اور ایذائیں پہنچا رہا ہے، کون وہ شخص ہے جو اس شخص کو اس کے انجام تک، اس کے آخری انجام تک پہنچا دے اور مجھے اس شخص سے چین اور راحت جو ہے وہ عطا کر دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب پر صحابہ کرام اٹھے اور انہوں نے جو ہے گستاخوں کو جو عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ چنانچہ میں چند ایک واقعہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا۔ مکہ جو ہے فتح ہوا، مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل گھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل شہر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے آپ جب جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو راستے میں ایک آخری جگہ تھی کہ جہاں سے بیت اللہ جو ہے وہ نظر آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو جو ہے وہ اس کا رخ کیا، بیت اللہ آپ کے سامنے تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ انتی احب بلاد اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر جتنے بھی شہر ہیں، اے مکہ مجھے تو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ میں تجھ کو پسند کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر یہ تیرے اہل جو ہیں مکہ کے رہنے والے جو مشرک ہیں، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالتے، اس شہر سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی اس کو چھوڑ کر نہ جاتا، تو بامر مجبوری جو ہے میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں، بامر مجبوری اس شہر کو جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں بھی اتاری تھی کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کتاب کو، قرآن پاک کو نازل کیا، وحی کو نازل کیا، وہ اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو اپنے اصلی وطن مکہ کے اندر لوٹا کر رہے گا۔
वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिक लोगों को ये बात कितनी नागवार क्यों ना हो, अगरचे काफिर लोगों को ये बात कितनी नापसंद क्यों ना हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ये काम करके रहेगा। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुशरिकों के गुस्से के बावजूद, गुस्से में भरे हुए थे और मुसलमानों के खिलाफ उनके बड़े जज्बात जो थे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के ऊपर, कुरैश मक्का के ऊपर, मक्का शहर के ऊपर आपको गलबा अता फरमा दिया। और जिस तरह के फिर एक करीम आदमी की शान होती है, एक अच्छे सिफत वाले आदमी की ये शान होती है कि जब वो बदला लेने पर कादिर हो जाता है तो वो बदला नहीं लिया करता। कोई छोटी सिफत के कोई नीच लोग होते हैं कि जो जिनको मौका जरा सा मिलता है तो उस वक्त फौरन जो है वो सांप की तरह डसने के चक्कर में होते हैं और नुकसान पहुंचाने के चक्कर में होते हैं। जितना उनको नुकसान मिला होता है उससे बढ़कर अगले को नुकसान पहुंचाने की उनकी ख्वाहिश होती है। लेकिन जो बड़े ज़र्फ का मालिक होता है, आला सिफात का मालिक होता है, जिसका ज़हन जो है वसी होता है, जिसका दिल खुला होता है, अलम नशरह लका सदरक, अल्लाह ने फरमाया क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया। तो जो इतनी रिफ़ातों वाला, इतनी बुलंदियों वाला होता है, जिसका सीना खुला होता है, जिसका ज़र्फ जो है वसी होता है, तो वो अपने दुश्मनों को भी जो है वो खुले दिल से मुआफ़ कर देता है और उनसे कोई बदला इंतकाम नहीं लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का कुरैश को इकट्ठे फरमाकर जो है उनसे खिताब किया और ये इरशाद फरमाया कि मा तुरौना अन्नी फाइलुन बिकुम, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ क्या शुरू करूंगा। आखिर मक्का कुफार मक्का ने कोई भी जो है वो दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया था, कोई कसर जो है वो नहीं उठा रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने में, आपको तकलीफ पहुंचाने के अंदर तरह तरह से आपको सताया था और बार बार जो है आप पर लश्कर लेकर आते थे, चढ़ाइयाँ करते थे मदीना पाक के ऊपर और जंग करते थे। तो इस मौके पर आपने फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। तो उन्होंने कहा था कि करीम, कि आप जो है वो करीम शख्सियत हैं, आला सिफात के जो है मालिक हैं, हमारा गुमान यही है कि आप हमें छोड़ देंगे, आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें माफ़ कर देंगे। चुनांचे आपने इरशाद फरमाया कि अंतुम मुत्तलक़ा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है, आज के दिन तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम आज के दिन आज़ाद हो। मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन, जो शख्स, हज़रत अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान हुए फतह मक्का के मौके पर, जो शख्स अबू सुफियान के घर के अंदर दाखिल हो जाए उसको अमान देता हूँ। मन अगलक़ बाब, जो शख्स अपने घर में बंद हो जाए और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसको मैं अमान देता हूँ। तो बार तमाम लोगों को आपने मुआफ़ फरमा दिया, आम माफ़ी का ऐलान था। लेकिन चंद लोग ऐसे थे, कोई 15-16 के करीब, कुछ मर्द थे और कुछ औरतें थी कि जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी, आम माफ़ी से मुस्तस्ना कर दिया था कि ये लोग, इनको मैं माफ़ नहीं कर सकता। वो कौन लोग थे? वो 15-16 लोग तकरीबन, कुछ मर्द और कुछ औरतें। ये वो लोग थे जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी किया करते थे। तो आपने फरमाया कि मैं इनको माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि तो अल्लाह का आर्डर है, अल्लाह का हुक्म है कि जो किसी नबी को जो है वो गाली देता है, किसी नबी को बुरा भला कहता है, उसकी शान में गुस्ताखी करता है, उसकी नामूस पर, उसकी इज्जत पर हमला करता है, तो वो उसको दुनिया पर जीने का कोई हक नहीं है। फ़क़्तुलू मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू, उसको जो है वो कत्ल कर दो। तो लिहाजा फरमाया कि जो 15-16 लोग हैं, जो मर्द हैं, जो ख़वातीन हैं, जिन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की थी, अशआर कहते, अरबी के अंदर अशआर, आपकी हजम की थी, यानी आपकी बुराई की थी अशआर के अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग इस दुनिया पर जिंदा रहने के लायक नहीं हैं, इनका सर तन से जो है जुदा कर दिया जाए। चुनांचे इब्ने ख़तल एक शख्स का नाम आता है, इब्ने ख़तल, ये भी मुशरिक था और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफें पहुंचाई थी और आपकी जो है वो शान में गुस्ताखाना अशआर जो है वो कहा करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद फरमाया था कि इब्ने ख़तल जहाँ भी तुम्हें मिले उसको कत्ल कर देना। वलौ तअल्लक़ बि अस्तारिल काबा, अगरचे काबे के पर्दों से वो चिमट जाए, काबे पर जो गिलाफ लगे हुए हैं, काबा के गिलाफ की पनाह ले, हालांकि काबा में मन दखलहु काना आमिना, जो हरम में दाखिल हो जाता है उसको अल्लाह ताला अमान अता फरमा देते हैं, वो अमन के अंदर आ जाता है, उसको कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन फरमाया कि ये शख्स इतना गुस्ताख है, इसका गुनाह इतना बड़ा है, नामूस रिसालत की इसने परवाह नहीं की है, इसने गुस्ताखी की है, लिहाजा अगर काबा के गिलाफ को पकड़ लो, इसको छोड़ना नहीं, इसको कत्ल कर देना। चुनांचे उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया, इब्ने ख़तल को। इसी तरह और भी मर्द और ख़वातीन उनको कत्ल किए। तो ये फतह मक्का के मौके की मैंने एक किस्सा जो है आपके सामने बयान फरमाया। इसी तरह जो है फतह मक्का से पहले, ये फतह मक्का हुआ सन 8 हिजरी में,
सन 8 हिजरी से पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आए थे जिसमें कुछ लोगों ने आपकी शान में गुस्ताखी की, जैसे कि काब बिन अशरफ, ये यहूदी था, यहूदी कबीले का सरदार था काब बिन अशरफ, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखियाँ किया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इरशाद फरमाया था कि कौन वो शख्स है जो इसको ठिकाने लगा कर आए, कौन वो शख्स है जो मुझे इसकी तकलीफ से, इसकी अजियत से मुझे इत्मीनान और अमन जो है अता कर दे, मुझे चैन अता कर दे। चुनाचे सहाबा की एक जमात उठी थी और उन्होंने उसका जाकर यह काम तमाम कर दिया। उसका किस्सा मुख्तसरन ये बना था कि सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी थी कि अल्लाह के रसूल अगर आपकी इजाज़त हो तो हम जो है अगर आपके बारे में कुछ हमें नाज़ेबा कुछ कलिमात या नामुनासिब कुछ कलिमात अगर कहने पड़े तो हम कह सकते हैं। साहबा ने आपसे इजाज़त मांगी कि वहाँ पर जाकर उस शख्स के पास जाने हैं तो हमें कुछ ऐसे ज़रा सी कोई नामुनासिब कलिमात अगर कहने पड़े तो हम कह सकते हैं। तो आपने फरमाया कि ठीक है, तुम्हें इजाज़त है ताकि इस शख्स को ठिकाने लगाया जाए, इसलिए तुम इजाज़त देते हैं कि कुछ ऐसे कलिमात कह दो तो कोई मसला नहीं है। चुनांचे सहाबा किराम जो है ये काब बिन अशरफ जो है उसके पास पहुँच गए, काब बिन अशरफ के पास पहुँचे और उसको कहा कि भाई ये नबी जो इन पर हम ईमान लेकर तो आ गए हैं लेकिन हम मुश्किल के अंदर पड़ गए हैं, यानी नामुनासिब कलिमात से इतनी बात कहने कि नबी पर हम ईमान लेकर तो आ गए लेकिन हम थोड़ी मुश्किल के अंदर पड़ गए माली एतबार से, हमें माली एतबार से बड़ी परेशानियों का सामना है, फाइनेंशियल जो है परेशानियाँ, हमें माली परेशानियाँ हैं। तो ये नबी जो है हमें जो है इन्होंने मशक्क़त में डाल दिया, सदका हमसे तलब करते हैं कि अल्लाह की राह में क्या करो, खर्च करो। तो हमारी जेब जो है इसकी इजाज़त नहीं देती, हमारा माल जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब मसला है कि हम उधार लेने के लिए तुमसे आए हैं, अब हम इन नबी को छोड़ भी नहीं सकते। हम कहते हैं कि इनका आखिरी जो अंजाम है हमें नज़र आ जाए कि अल्लाह ताला इनको फतह देता है या फतह नहीं देता, इसलिए मजबूरी की बात है, हम इनके जब पीछे लग गए हैं तो हम चाहते हैं इनको आप छोड़ें नहीं। तो मैंने इस तरीके से एक बहाना सा लगा दिया था और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी सहाबा ने क्या ली, इजाज़त ले ली। तो ये इतना ही सहाबा ने कहा था कि जो है उन्होंने सदका मांगा है तो माली एतबार से हमारे लिए मुश्किलात हैं, लिहाजा हम आपसे कर्जा लेने के लिए आ गए, चुनांचे हमें कर्जा दे दो। अब वो काब बिन अशरफ यहूदी, जिस तरह हिंदू जो है ना बनिया ये बड़ा हिसाब किताब का माहिर होता है, यहूदी भी ऐसे ही है, हिसाब किताब के बड़े माहिर होते थे, कर्जा ऐसा नहीं देते, कोई सूद वगैरह वसूल करते या पूरी शर्तें को लगा देते, कोई गिरवी कोई चीज़ रख लेते थे रहन के अंदर, गिरवी कि फलानी चीज़ हमें गिरवी दे दो। तो कहने लगा कि मुझे जो है अपना असलिया जो है हमें रहन रखवा दो, अपना असलिया या अपने बेटे जो है मुझे गिरवी के तौर पर दे दो, तुम्हारे बेटों को हम उतने अरसा गुलाम बना लेंगे या खादिम बना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो अरब की गैरत के खिलाफ है, लोग हमें क्या ताना देंगे कि देखो इसने थोड़ी सी कर्जा लेने के लिए अपने बेटे को जो है वो रहन और गिरवी रखवा दी, अपने असले को दे, ये तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि अपनी औरतें जो है वो मुझे दे दो, उनको मैं बानियों के तौर पर, खिदमतगारों के तौर पर इस्तेमाल करो। तो साहबा ने कहा ये भी नहीं हो सकता कि तुम खूबसूरत आदमी हो, ये ना हो कि औरतें तुम्हारी तरफ मायल हो जाएं, तो ये भी हमारी गैरत के खिलाफ है। तो बहरहाल ये है कि किसी तरीके से उसको कायल कर लिया और उसने कहा कि चलो ठीक है कि मैं तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। फिर साहबा ने कहा वक्त तय कर लिया कि रात के वक्त हम आएंगे, अभी दिन के टाइम में मुलाकात हुई होगी कि रात के वक्त हम तुम्हारे पास आएंगे, तो उस वक्त जो है तुम हमें आकर जो है वो कर्जा दे देना। उसने कहा चलो ठीक है, ये बात उनकी तय होगी। अब साहबा वहाँ से वापस आए, रात के टाइम जो है ना वो साहबा फिर वहाँ पर कुछ साहबा 8-10 होंगे, 5-6 तकरीबन, तो वो तैयार होकर वहाँ पर पहुँच गए, तलवार असला हर चीज़ उनके पास थी। और वहाँ पर पहुँचे और काब बिन अशरफ को जो है जोर से आवाज़ दी, उसके दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, उसके गेट के बाहर, उसकी हवेली होगी बड़ी सारी, उसको आवाज़ दी। तो काब बिन अशरफ उस वक्त अपनी बीवी के पास ही था और जो है उसकी बीवी ने उसको कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस वक्त रात का टाइम है, कहाँ निकल के जा रहे हैं। कहने लगे ये मेरे भाई हैं, रिश्तेदारी तो नहीं आपस में, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मुझसे कर्जा लेने के लिए आए हैं, तो मैं इन लोगों के पास जा रहा हूँ, मैंने अभी वापस आ जाना है। तो बीवी कहने लगी कि मुझे तो जो है ना वो लाल मौत नजर आ रही है, रेड मौत, मतलब मुझे कत्ल, ये ना तुम्हें कत्ल ही ना कर दें, मुझे अल मौत अल अहमर, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम्हें कत्ल ही ना कर दें। उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता है, ये बंदे मेरे वाक़े हैं, ये तो कर्जा लेने के लिए आए, कुछ भी नहीं होगा। चुनांचे ये वहाँ से निकला, बाहर आ गया। जब बाहर आया तो साहबा ने जो है वो कहा, एक साहबी ने कहा कि यार तुमसे तो बड़ी बेहतरीन खुशबू आ रही है, कितनी अच्छा इतर जो है तुम इस्तेमाल करते हो। तो उसने अपनी शोरबाजी के तौर पर कहा कि मेरे पास जो बीवी है ना, जो मेरी औरत है,
وہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ اس کی خوشبو، وہ زیادہ خوشبو لگاتی ہے، اس کی خوشبو بڑی بہترین ہے، کیونکہ میں بیوی کے پاس تھا تو یہ خوشبو میرے جسم سے بھی آ رہی ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ مجھے موقع دے دو، میں آپ کا سر سونگھ لوں، اتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر ان صحابی نے جو ہے وہ خوشبو سونگھی اس کے سر کی اور باقی ساتھیوں کو بھی سونگھا دی۔ اس نے کہا میں دوبارہ سونگھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر دوبارہ اس کا سر پکڑا، اس کو سونگنا پڑا، اس کے سر کو وہیں پکڑ لیا، اس کے سر پر پکڑا اور کہا کہ اس کا کام تمام کرو۔ تو ایک نے پکڑا، باقی دوسرے صحابی نے اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دی۔ اس طریقے کے ساتھ اس گستاخ رسول کو جو ہے وہ کافر کردار تک پہنچایا۔ یہ ایک قبیلہ تھا، اوس ہے خزرج ہے، ذہن میں نہیں ہے، چونکہ اوس خزرج دو قبیلے تھے کہ آپس میں اسلام سے پہلے تو دشمنی تھی، اسلام لانے کے بعد دشمنی تو نہیں تھی، لیکن آپس میں جس طرح مقابلے بازی ہوتی نا کہ کون جو ہے وہ اسلام میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ اگر اس قبیلے میں اتنے قرآن پاک کے قاری ہیں تو ہمارے قبیلے کے بھی اتنے لوگ اسلام کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں، تو آپس میں اس طرح مقابلہ کرتے تھے۔ تو چونکہ اوس یا خزرج میں سے ایک قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کیا، تو دوسرے قبیلے کے دل میں خیال ہوا یار ان کے نمبر تو زیادہ ہو گئے، اسلام میں ان کا مقام بڑھ گیا، تو ہم بھی کوئی ایسی خدمت سر انجام دیں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک اور گستاخ کو جا کر ٹھکانے لگایا۔ اس کا واقعہ اس طرح ہوا، کوئی مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ وہ دور تھا، وہ جو ہے تقریباً یہ مدینہ پاک سے کافی میلوں کے فاصلے تھے، یہ تو تقریباً قریب تھا کعب بن اشرف، یہ دوسرا گستاخ تھا، یہ مدینہ پاک سے کافی میلوں کے فاصلے پر تھا، ایک لمبا سفر تھا۔ تو ایک صحابی ہے، مطلب 3-4 صحابی اکٹھے چلے، تو وہاں پر اس جو بندہ تھا اس کی ایک حویلی تھی، اور حویلی جو ہے وہ رات کے ٹائم اس کو بند کر دیتے، ایک حویلی میں کئی مکان ہوتے ہیں، تو رات کے ٹائم جو ہے وہ حویلی کو بند کر دیتے تھے، اور اس میں کوئی سسٹم ہوتا تھا چابیاں جو ہے وہ بڑا گیٹ بند کرنا، تو چابیاں بھی اس کے پاس ہی رکھ دینی، اور پھر یہ تو مین گیٹ ہوتا تھا، مین گیٹ کے آگے بھی کئی گیٹ ہوتے تھے، جو گستاخ رسول تھا اس تک پہنچنے کے لیے آگے کئی دروازے تھے، دروازے کو جو ہے چابیوں کے ساتھ وہ بند کر دیتے تھے اور چابیاں مین گیٹ کے ساتھ پڑی ہوتی تھی۔ اب شام کا ٹائم ہو گیا تو وہ جو صحابی ہے وہ اس طریقے سے بیٹھ گئے جیسے کہ قضائے حاجت کر رہے ہیں، وہ گیٹ سے ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ اس گیٹ والے نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جس بندے نے اندر آنا جلدی اندر آ جاؤ۔ اس کو یہ ہوگا کہ حویلی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اندر آ جائیں، پھر بعد میں گیٹ تو بند ہو جانا، ہم نے چابیاں لگا دینی۔ تو وہ صحابی جو ہے پھر وہاں سے جلدی اٹھے اور گیٹ کے اندر آ گئے، وہ کسی جگہ پر جا کے وہاں پر چھپ گئے اور دیکھ لیا کہ اس نے چابیاں جو ہے مین گیٹ کے پاس رکھ دی ہیں۔ جب رات خوب ہو گئی تو انہوں نے وہاں سے چابیاں اٹھائی، مین گیٹ کی سے جو ہے وہ چابیاں اٹھا لی، اور پھر اندر اوپر وہ سیڑھیوں میں رہتا تھا وہ گستاخ، تو ایک دروازہ کھولتے گئے، ایک دروازہ کھولا چابی لگائی، پھر دوسرا تیسرا، جتنے دروازے تھے وہ سارے کھول کے وہاں پر پہنچ گئے۔ وہ بندہ جو اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا، اب خوب اندھیرا ہے، لائٹ تو نہیں ہے، چراغ تو نہیں ہے، پرانے دور ہے، تو سوتے ہوئے تو ویسے ہی بندہ لائٹیں بند کر دیتا ہے، اب کوئی روشنی نہیں ہے، اب کیا پتہ چلے وہ بندہ کہاں پر ہے۔ اب اگر زیادہ شور شرابہ ہوا تو یہ نہ ہو کہ اس کے محافظ، ظاہر سی بات ہے حویلی بڑی ہے اور لوگ بھی تو رہتے ہیں، کوئی شور شرابہ ہوگا تو لوگ ادھر ادھر سے آ جائیں گے تو بڑا مسئلہ جو ہے وہ راز کھل جائے گا، اس کو مارنا بھی ضروری ہے۔ اب کوئی ٹیکنیک جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، ذہن لڑایا اپنا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو پھر جو ہے انہوں نے جو ہے نا کوئی اپنی آواز کے اندر بھی ایسی بات کہی کہ ذہن میں نہیں ابھی کیا کہا، اس کے بعد کچھ ایسی آواز میں کہی کہ یا ابا رافع، اس کا نام تھا ابو رافع، کہ اے ابو رافع، اس بندے کو آواز دی۔ جب اس بندے کو آواز دی تو وہ بولا کہ بھئی ہاں بھی کون ہے، تو جب اس نے دیکھا نا کہ آواز یہاں سے آ رہی ہے فوراً تلوار لے جا کر اس پر حملہ کیا۔ اچھا حملہ کیا لیکن وہ شاید ابھی مرا نہیں تھا، پھر دوبارہ جو ہے انہوں نے آواز بدلی اپنی آواز اب گلا چینج کر، جیسے کہ کوئی اور شخص بول رہا ہے، اور بولے کہ بھئی یہ کون شخص ہے جس نے آپ پر حملہ، جیسے کہ یوں خیال اس کو باور کرایا کہ میں تمہارا گارڈ ہوں، میں تمہارا کیا ہوں، محافظ ہوں۔ ابو رافع سے کہا کہ ابو رافع کیا ہوا ہے، کون تمہاری چیخ کی آواز آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ابو رافع کہنے لگا کہ یہاں ایک بندہ ہے جو مجھے قتل کرنا، تو پتہ چلا کہ یہ بندہ یہیں پر ہے، پھر دوبارہ اس پر وار کیا اور اس کو ٹھکانے لگایا۔ اچھا مر تو گیا لیکن ابھی یقین نہیں تھا، پتہ نہیں بندہ مرا نہیں مرا، تو بہرحال یہ صحابی وہاں سے واپس نکلے، رات کا ٹائم تھا، سیڑھیاں تھیں، چونکہ سیڑھیوں سے نیچے آنا تھا، تو بہرحال کہیں پتہ نہیں چلا تو سیڑھیوں سے گر گئے، ایک جو ہے ان کا یہاں سے ہڈی باہر نکل گئی، تکلیف میں تھے، بہرحال کس طریقے سے باندھا اس کو اور باہر جو ہے وہ گیٹ سے باہر چلے گئے۔ اب انتظار کرنے لگے، کیونکہ عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ جب بڑا آدمی مر جاتا تو صبح کا ٹائم جو ہے نا وہ دیوار پر جو ہے وہ کوئی آدمی منادی اور اعلان کرتا ہے، جس طرح ہمارے جنازے کا اعلان ہوتا ہے، تو کوئی بندہ اعلان کرتا کہ فلاں بندہ مر چکا ہے۔ تو بہرحال یہ انتظار میں صبح ہو تو کوئی بندہ اعلان کرے،
تو صبح کے انتظار، جب صبح ہو گئی تو ایک بندے نے جو ہے وہاں پر دیوار پر، قلعے کی دیوار یا حویلی کی دیوار پر چڑھ کر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، ابو رافع کا انتقال ہو گیا، اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ بس یہ صحابہ خوشی خوشی وہاں سے پھر نکلے اور رات کے ٹائم سفر کرتے، دن کو چھپ جاتے تھے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی ہمیں پکڑ نہ لے۔ آخر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اور چونکہ وہ صحابی کا عرض کیا کہ ان کی ہڈی یہاں سے جوڑ ہل گیا تھا، نکل گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کے وہاں پر پھیرا اور وہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں بھی دی ان صحابہ کو۔ تو بہرحال یہ صحابہ میں اس طریقے سے مقابلہ تھا کہ گستاخ رسول، یعنی ان کے یہاں یہ چیز برداشت نہیں کی کہ کوئی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے اور ہم جو ہے وہ زندہ رہیں۔ اس بات کو صحابہ کرام نے برداشت نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم آگے چلتے آتے ہیں، صحابہ کرام کے بعد کا دور کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر میں ہمیں سینکڑوں واقعات ایسے ملتے ہیں۔ پرانے دور میں تو ہیں ہی ہیں، خود ہمارے اس دور کے اندر بھی ہمیں سینکڑوں واقعات مل جائیں گے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ہر کسی کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، اور جب عدالت میں وہ کیس چلا تھا تو اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کا کیس لڑ رہے تھے، قائد اعظم نے ان سے کہا تھا کہ آپ صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، بس ایک مرتبہ یہ کہہ دو، آگے میرا کام ہے، میں دلائل دوں گا اور آپ کی رہائی ہو جائے گی، آپ کو جو ہے عدالت باعزت بری کر دے گی۔ ایک مرتبہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اقبال جرم نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میں نے جو ہے قتل کیا، اس بات سے اپنا جو ہے وہ رجوع کر لیں، یہ کہیں کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی میرے اور جو کام ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکوں، میرا اور کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے۔ اس سے بہتر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو میں نے ٹھکانے لگا، یہی ایک عمل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، آپ کی سفارش کا میں امیدوار ہوں، تو لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بے شک مجھے پھانسی لگ جائے، مجھے پھانسی لگ جانا منظور ہے، عشق رسول کے اندر جو ہے آپ کی غلامی میں موت مجھے قبول ہے، لیکن میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ چنانچہ ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر جب وہ تھے تو اس عرصے میں ان کو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی بڑی ہوتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی بھی دی، بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ خواب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ ان سے غازی علم الدین سے پوچھ لو کہ اگر ان کو پھانسی سے کوئی خوف یا خطرہ ہے تو ہم ان کو پہلے ہی اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، ان کو پھانسی سے کہیں اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی بلا لے اپنے پاس تو ہم ان کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ان کا کہ نہیں، مجھے کوئی جو ہے خوف اور کوئی خطرہ، کوئی دہشت، کوئی روب مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں پھانسی لگ جانا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ جو ہے وہ اس طریقے سے شہید ہو گئے، اور پھر جو ہے عاشقان رسول، یعنی وہ جنازہ ہے عاشق رسول کا ذرا دھوم سے نکلے، وہ جو ہے سینکڑوں لاکھوں جو ہے مسلمان نے لاہور کے اندر ان کا جو ہے جنازہ ہوا تھا، اور لاکھوں مسلمانوں نے جو ہے اس جنازے کے اندر شرکت کی۔ اسی طرح یہاں سے لے کر جو ہے وہ قریب زمانے کے اندر بھی جو ہے ان کا نام غازی ممتاز قادری جو ہے، یہ بھی قریب کے دور کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی گستاخ رسول کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا، بڑی جو ہے وہ شخص نے کوشش کی تھی کہ یہ جو ہے توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے اور اس کو ختم کرنے کے جو ہے وہ چکر میں تھے، لیکن اس عاشق رسول نے جو ہے اس کی کیا کر دی، اپنی جان تو دے دی لیکن اس نے اس قانون کی جو ہے وہ حفاظت کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی۔ تو بہرحال یہ مسلمان جو ہے اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی قریب میں جو واقعہ پیش آیا ہے، بھارت کے اندر بی جے پی کے جو لوگ ہیں، یہ جو بی جے پی جو ہے سیاسی اعتبار میں جماعت ہے، لیکن اس کے اندر تعصب جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، مسلمانوں کا تعصب ان میں اتنا زیادہ جو ہے رچ بس گیا ہے، حتیٰ کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پر جسارت کرنے لگے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے وہ کرنے لگے ہیں، ایسے جو ہے ان کی جسارت بڑھ گئی ہے۔ تو اس لیے چاہیے تو یہ کہ مسلمان ملک جو ہے اس پر آواز اٹھائیں، OIC تنظیمیں جو ہے مطالبہ کریں کہ عالمی طور پر عدالت کے اندر اس شخص کو پھانسی کی سزا دی جائے جو گستاخ ہے۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو کیفر کردار تک جو ہے پہنچنا چاہیے۔ مسلمان جو ہے اپنی ذات پر اگر اس کا حملہ کیا جائے وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کو مال سے محروم کر دیا جائے وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کا ادنا جملہ بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔
اس لیے ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی ہے. اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ جمعے کے بعد تقریباً اس ٹائم مظاہرے بھی ہوں گے, ریلیاں بھی ہوں گی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے, آپ کی مدد کے لیے جو ہے کہ ہمارا بھی نام اس کے اندر شامل ہو جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے, آپ کے دفاع کے لیے ہم بھی جو ہے میدان کے اندر نکلے, تو ہم بھی احتجاج کریں, پوری دنیا کو جو ہے ہم یہ باور کرائیں کہ یہ بات ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی, تاکہ دنیا سنجیدہ طور پر اس مسئلے کو لے اور عالمی طور پر یہ قانون بنایا جائے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کو جو ہے اس کے انجام تک جو ہے پہنچایا جائے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گستاخ ہیں اللہ تعالیٰ خود اگر دنیا ان سے انتقام نہیں لیتی تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان کو بدترین موت سے دوچار کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.